بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن اور ولاگ اس سلسلے کے جو انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ہوتے ہیں اور بہت اس میں نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ مضمون ہے، عنوان ہے ہنرمند۔ روسی کمیونسٹ نظام جس سے جتنا بھی لوگوں کو متنفر کیا جائے، حقیقت میں روسی اثر و رسوخ والے ملکوں کے عوام کے لیے مراعات اور زندگی کی سہولتوں کے پیش نظر جنت سے کم نہ تھا۔ ہر شخص تعلیم یافتہ، صحت کی سہولت، چھوٹے بڑے کے لیے آرام کی چھٹیاں، انتہائی ارزاں کرایہ پر ہوٹل، جہاز اور ریل کی ٹکٹ، مفت ٹیلی فون، چائے، چینی، گوشت، دودھ، ڈبل روٹی، گھر، گرم پانی، بجلی اور گیس، نیز دنیا کی ہر سہولت مہیا کی گئی۔ اعلیٰ تعلیم کے بے حساب سہولیات کے ساتھ سب سے اچھا نظام اور ڈپلومہ ہنرمند، جس کی وجہ سے آج بھی وہاں ہر فرد گھر بنانا، لکڑی، ویلڈنگ، کار مرمت، ٹیکہ لگانا، بلڈ پریشر دیکھنا، حجامت، کپڑے سینا، جوتی، گھڑی، گاڑی مرمت کرنا جانتا ہے۔ یعنی کہ ایک بہت بڑی تعداد ہنرمند کی ڈگری ڈپلومہ والے ہیں جو ہر فن مولا ہیں اور اب عملی زندگی میں ان کو جو بھی کام میسر آئے کر گزرتے ہیں۔ کیا اس طرز پر ہم پاکستان میں ہنرمند ڈپلومہ کورس کا آغاز اسکولوں سے شروع نہیں کر سکتے تاکہ ملک کو تکنیکی اعتبار سے ترقی کے لیے تیار کیا جا سکے، تاکہ کئی ڈاکٹر قدیر پیدا کیے جا سکیں، ان کاموں کے کرنے والوں کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے؟ تبلیغ تو یہ کی جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود مرمت کرتے تھے۔ کیا ان تبلیغ کرنے والوں کو کہا جا سکتا ہے کہ خود اپنی جوتی مرمت کر کے دکھاؤ؟ آج کا دوسرا عنوان ہے بہادر جناب خانم۔ آج دنیا میں نوبل پرائز کے چرچے عام ہیں۔ اس کو پانے والے کا اعزاز یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں اور کسی شعبے میں جس شخص نے انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی منفرد خدمت سر انجام دی ہوتی ہے، جس کے صلے اور اعتراف میں اسے نوبل پرائز ملتا ہے۔ آج کی دنیا میں انعام نہ صرف حاصل کرنے والے کے لیے بلکہ وہ جس ملک کا باشندہ ہوتا ہے، دونوں کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، جس پر وہ قوم دوسری قوموں کی نظر میں منفرد قرار پاتی ہے۔ ساری دنیا میں ملکی سطح پر بھی اچھے کام کرنے والوں کے کاموں کو نہ صرف سراہا جاتا ہے بلکہ اپنے ملکی اعزازات بھی دیے جاتے ہیں، جیسے کہ برطانیہ میں سر اور کمیونسٹ دنیا میں ہیرو، اور ہمارے ملک میں نشان حیدر، نشان پاکستان، تمغہ خدمت وغیرہ، جن سے ان اعزازات پانے والوں کو روحانی تسکین ملتی، جبکہ دوسروں کے لیے یہ مشعل راہ کا کام دیتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی اپنے سول لوگوں کے لیے کوئی اعزاز جاری کریں، جیسے کہ جناب، بہادر، اور خواتین کے لیے خانم، تاکہ پاکستانی خواتین حضرات بھی اپنے جوہر، قابل اور خدمات کا کم از کم کتابی سلسلہ ہی پا سکیں اور معاشرہ بھی انہیں عزت کا حقدار سمجھے، نہ کہ تھانوں میں لگے ہوئے شیشے پر لکھے ہوئے الفاظ ہی ان کے دماغ میں گھومتے رہیں۔ کیا میں عزت کے قابل ہوں؟ اسی سلسلے کا ایک اور ولاگ، عنوان ہے بورن ٹو رول۔ پنجابی زبان کی مثال ہے، جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے۔ یعنی جن کے گھروں میں دولت کی ریل پیل ہے، ان کے بیوقوف بھی عقل والے ہیں۔
پاکستان میں چند سیاسی خانوادوں کے باری باری برسر اقتدار آنے کے علاوہ اصل راج بیوروکریسی کا ہی رہا ہے۔ ہر حکومت کی کامیابی اور ناکامی اس کی مرہون ملت ہوتی ہے، اور ہر آنے والا برادرز کی مدد کا خواہاں ہوتا ہے۔ اس فری میسن ٹائپ گروپ میں داخلے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے بے پناہ قابلیت اور اعلیٰ اہلیت۔ اس گروپ میں داخل ہونے والے یقیناً ملک کی کریم ہوتے ہیں اور سونے کا دماغ رکھتے ہیں۔ اس جماعت میں شمولیت قدر مشکل کام ہے، لیکن جب ایک بار یہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد زندگی اختیارات، مراعات، دبدبے، عیش و سکون سے بھرپور ہے۔ ان کے پائے کی قابلیت نہ رکھنے والے بڑے خاندانوں کے سپوت سروسز کے پچھلے دروازے سے نامزد ہو کر آ جاتے ہیں، لیکن ان دونوں کیٹیگریز میں نہ آنے والے تو ان سے بھی بڑھ کر خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ان کے برعکس آدمی اگر بہت کوشش کرے تو کسی سرکاری یا نیم سرکاری محکمے میں سپاہی، کلرک و چپڑاسی آ سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس بڑے نوٹ ہیں تو سینئر کلرک آفیسر اور ASI بھرتی ہو کر گریڈ 11 میں ریٹائرڈ ہو جائے گا۔ کسی کی فیملی اگر بہت ہوشیار ہے اور حد درجہ میل ملاپ رکھتی ہے تو ان عہدوں سے ذرا بڑا عہدہ لے کر 10 سال کی تاخیر سے اپنے اس مقام پر پہنچ جائے گا، لیکن ان سے بڑے انتہائی بااثر خاندانوں سے متعلق افراد جن کا تعلیمی معیار سفارش کی بنیاد پر کچھ ٹھیک ٹھاک کر لیا جاتا ہے، پہلے پرائیویٹ اداروں میں بڑے عہدوں پر وارد ہوتے ہیں، پھر اپنی نااہلی کی وجہ سے ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے ادارے میں پہنچتے ہیں، اور ان کا طریقہ واردات دیکھیں کہ اپنے اثر و رسوخ سے کھوٹے سکے چمکا کر ہر بار چلا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بار سے زیادہ اچھے بھاؤ پر، اور یہ دتکار ان کا سابقہ تجربہ یعنی ویریڈ ایکسپیرئنس بن جاتی ہے، جس کے بل پر یہ لوگ آخرکار کسی سرکاری ادارے کی ڈائریکٹریٹ کی سربراہی سنبھال لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ تشکیل پاکستان سے آج تک جاری ہے۔ اگر ان ہونہار سپوتوں کا عطا پتہ بتا دوں اور ان کی قابلیت کا بھید کھول دوں تو شاید ایک دو دن بعد کسی نامعلوم مقتول کے طور پر پایا جاؤں گا۔ استغفر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ ان اسامیوں پر کبھی کبھار ٹیکنوکریٹس کو بھی لایا جاتا ہے، ورنہ تو ان پر سیاسی خانوادوں، ذمہ داروں یا UP، حیدرآبادی، جلندھری اور امرتسری گروپوں کا ہی قبضہ رہتا ہے۔ ان طبقات کی کلوز کوآرڈینیشن نے ایک طرف تو لاکھوں لوگوں کو اہلیت کے باوجود بیکار رکھا اور ملک کو جوہر قابل کے استفادہ سے محروم کیا، نیز ان جاہل و نااہل افراد کے فیصلوں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور دوسری طرف ان کے دیگر ماتحتوں کو ان حالات نے اپنے آپ سے نفرت کرا دی۔ حقوق کے غصب ہونے اور انصاف نہ ملنے سے ان کی کارکردگی بھی ناقص ہوئی، اور ان کا اپنے آپ پر اعتماد ختم ہوا، اور ان کے دلوں میں انتقام کی آگ سلگنے لگی۔ معاشرے میں یہ ناانصافیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ بہت پہلے کسی نے برطانوی وزیر اعظم سے کہا، آپ کا ملک فلاں حالات کی وجہ سے کہیں ختم نہ ہو جائے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اس سے پوچھا، کیا تم محسوس کرتے ہو کہ ہمارے ہاں انصاف ناپید ہو گیا ہے؟ جواب ملا، نہیں تو؟ برطانوی وزیر اعظم نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے بتایا، جب تک ملک میں انصاف موجود ہے اسے کوئی خطرہ نہیں۔ پاکستان میں ناانصافیاں، زیادتیاں اور دباؤ کون ختم کرے گا؟ اور عام دروازوں سے داخل ہونے کی بجائے یہ روشن دانوں اور چور دروازوں سے داخل ہونے والے کب رکیں گے؟ کبھی نہیں، یا شاید کبھی وقت آ ہی جائے تو یہ ایک خونی انقلاب کا راستہ ہوگا۔ سامعین محترم، یہ تھے آج کے کڑوے گلاب سلسلے کے 3 ولاگ، جن کا عنوان تھا: نمبر 1 ہنرمند، نمبر 2 بہادر جناب خانم، اور نمبر 3 بورن ٹو رول۔ یہ تینوں مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف نفسہ نفسی سے لیے گئے ہیں، اور آپ کی خدمت میں YouTube چینل BA رشیدی پر
اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک اسے میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب کر کے اور لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ایسی دلچسپ معلوماتی اور ہر ایک کے لیے مفید پند و نصائح رکھنے والے مضامین ولاگ کی صورت میں آپ کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں ملک پاکستان، والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں اور ان میں اس ناچیز کو بھی ضرور شامل کیجیے گا تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔